الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس سبق میں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے کچھ کنڈا ہے، یعنی گملہ بھی شاید اس کو کہتے ہیں، کنڈا جس کے اندر پودا وغیرہ رکھا جاتا ہے، اس میں پودا بھی رکھا ہوا ہے اور اس میں پھول نکلا ہوا ہے، یعنی کلی ہے اور اس میں پھول وغیرہ بھی ہے۔ ٹھیک، تو چلیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں کتاب کو۔ اس کتاب میں خاص چیز ہم 3 سیکھیں گے، 3 یعنی نئے چیز سیکھیں گے اور کچھ لفظوں کے معنی سیکھیں گے، نئے جو لفظ استعمال ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں نمبر 1 جو ہے وہ حاذا کے بارے میں سیکھیں گے، نمبر 2 ذالکہ کے بارے میں سیکھیں گے اور نمبر 3 من کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی من جو حرف جار جو کہلاتا ہے اس کے بارے میں، اور حاذا اور ذالکہ جو اس میں اشارہ کہلاتا ہے اس کے بارے میں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں کہ اس کے بارے میں تو ہم پہلے سے جانتے تو سیکھیں گے کیا؟ تو چلیے ہم پہلے اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے لکھا ہے فی ھذا الرسمی، تو اس کا معنی تو ہم کو پتہ ہے، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور رسم کا اس کا معنی ہوتا ہے تصویر۔ اس کے آگے لکھا الصیصن، الصیصن چونکہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے اس لیے اس کے نیچے لکیر ہے۔ الصیصن کا معنی ہوتا ہے کنڈا، کنڈا یعنی جس کے اندر پودا وغیرہ رکھا جاتا ہے اس کو کنڈا بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ھذا لکھا ہوا ہے یہ اگر ہم غور کریں تو دیکھ رہے ہیں یہ بیچ میں آ رہا ہے، ھذا یعنی شروع میں نہیں آ رہا۔ عموماً جتنا بھی پیچھے لکھا ہوا تھا وہ سب میں شروع میں آ رہا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ بیچ میں آ رہا ہے ھذا۔ ہاں وہ نعم وغیرہ میں کہیں کہیں پر آ رہا تھا کہ نعم پھر کہتے تھے ھذا یا ذالکہ، تو وہ بھی گویا کہ شروع میں ہی تھا کیونکہ وہاں پہ ڈیس لگتا تھا، اور یہاں پر بغیر ڈیس کے بیچ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جو معنی ہوگا وہ یہ نہیں بلکہ اس کریں گے، اس کا معنی اس، تو اس کا معنی اس طرح مکمل ہو جائے گا کہ اس تصویر میں کنڈا ہے، یعنی ھذا کا معنی یہاں پر ہوگا اس۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہوگا کیونکہ اب تصویر ہے تو یہ تصویر میں کنڈا ہے، یہ پوری طرح درست بھی نہیں معلوم ہوتا، بلکہ اس تصویر ہوگا، اس تصویر میں کنڈا ہے، یعنی اس فوٹو میں، اس پکچر میں کنڈا ہے، اس طرح۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ھذا کا ترجمہ جو ہے وہ اس لیں گے۔ آگے لکھا وفی ذالک العصیص، اور اس کے آگے دیکھیے گرسن لکھا ہوا، گرسن، تو گرسن کا معنی ہوتا ہے پودا، جیسے جس میں کنڈا میں جو پودا رکھا جاتا ہے اس کو گرسن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو واو کا معنی ہو گیا اور فی کا معنی ہو گیا میں، اور ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ، اور العصیص تو اس کے بارے میں ہم نے اوپر پڑھا، کنڈا ہوتا ہے، اور گرسن کا معنی پودا۔ تو اس پورے لفظ کا جو ہو جائے گا وہ معنی اور اس کنڈے میں پودا ہے، اور اس کنڈے میں پودا ہے۔ اب یہاں پر اس کا ترجمہ ہو رہا ہے اور ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ، تو یہ نہیں ہوا، تو یہاں پر اس کا ہی ترجمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، اس یعنی ذالکہ کو وہ کے علاوہ ہم اس بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ موقع محل کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے کہ اس کنڈے میں پودا ہے، اس طرح ہم اس کا ترجمہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم غور سے، تو یہ بھی نا شروع میں نہ آ کے بیچ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیچ میں جو آتا ہے یا آخر میں آتا ہے تو اس کا معنی عموماً اس یا اس ہم لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ھذا اور ذالکہ کے نئے استعمال کا طریقہ آپ یہاں پر سمجھ گئے ہوں گے۔ ٹھیک، کہ ھذا کا معنی ایک ہوگا اس اور ذالکہ کا ایک معنی ہوگا اس۔ ٹھیک ہے، وہ موقع محل کے اعتبار سے ہوگا، اور عربی میں عموماً یہی ہوگا کہ وہ آخر میں آئے گا، کبھی کبھی آخر اور بیچ میں آئے گا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ 1-2 لفظ کے بعد میں آئے لیکن اس کا معنی بھی یہ اور وہ ہو جاتا ہے، مگر کیا ہے اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں آئے گا یا آخر میں آئے گا، تو اس کا معنی اس یا اس ہم لیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے علی ذالک الغرس ورق و وردن،
وردن، یہاں پر واو الگ ہے اور وردن ایک الگ لفظ ہے۔ تو وردن جو ہے یہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے، اور ورقن یہ پہلے ہو چکا ہے، سبق نمبر غالباً 7 میں گزرا تھا، جس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کا معنی ورقن کا معنی دو طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پتا اور ایک ہوتا ہے کاپی وغیرہ کے بارے میں پیج کہتے ہیں، وہ سب بھی ہوتا ہے، پیپر وغیرہ بھی ہوتا ہے، ورک جس کو ہم کہتے ہیں ورک ہے یہ، تو وہ بھی معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم پتا معنی لیں گے کیونکہ یہاں پر جو موقع محل ہے وہ پتے والی ہے۔ تو الہ کا مطلب پر، ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور گرسن کا اس کا معنی ہوتا ہے پودا، اور ورکن کا معنی ہوگا پتا، اور اس وردن کا معنی ہوگا گلاب۔ تو وردن کا معنی ہوگا گلاب، تو اس لفظ کے پورے ترجمہ ہو جائے گا اس پودے پر پتا اور گلاب ہے۔ اب چونکہ ذالکہ کا یہاں پر ہم لیں گے اس مراد لیں گے، چونکہ یہ بیچ میں بھی آیا ہے اور یہاں پر مکمل بھی اس کا یہی ہے، تو اس پودے پر پتا اور گلاب ہے۔ واو جو ہے اس کا معنی ہم پہلے بتا چکے، واو کا معنی ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا الورق اخضر، الورق میں ورقو نہیں کہیں گے، ورق کہیں گے، یعنی را پر زبر ہے تو اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو جزم وغیرہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آگے لکھا والورد احمر، تو ان پورے چاروں یعنی چاروں لفظ کا ترجمہ ہو جائے گا الورق یعنی پتا، اخضر یعنی اخضر کا معنی ہوتا ہے ہرا، اور آگے لکھا احمر، تو احمر کا معنی ہوتا ہے لال، ریڈ، ہے نا۔ تو الورق یعنی پتا اور اخضر یعنی ہرا ہے، واو کا معنی ہوتا اور، تو اس کو ہم لام سے ملا کے الوردو پہ داخل ہو رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے، تو والورد احمر، اور گلاب لال ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا لمن ذالک العصیص، تو اس کا معنی ہو جائے گا لمن کا معنی ہوتا ہے کس کا، ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ، اور عصیص تو اس کا معنی ہوگا کنڈا، تو اس پورے لفظ کا ترجمہ ہو جائے گا وہ کنڈا کس کا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر ذالکہ جو ہے یہ ایک لفظ لمن اس کے بعد آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ترجمہ وہ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا نا موقع محل کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور اصل میں دیکھا جائے تو یہ ذالکہ سے ہی شروع ہو رہا ہے، کیونکہ لمن جو ہے اس کا ترجمہ ہی آخر میں ہوتا ہے نا، یعنی کس کا ہے تو یہ آخر میں ہی چلا جاتا ہے، تو اس بنا پر بھی یہ ذالکہ سے ہی گویا کہ شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کا ترجمہ ہم وہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے ذالک العصیص لذالک الرجل، لذالک الرجل، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا وہ کنڈا لذالک الرجل اس مرد کا ہے۔ الرجل کا معنی مرد بھی ہوتا ہے اور آدمی بھی ہوتا ہے، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنڈا اس آدمی کا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے حل ذالک الغرس من الحدیقۃ، حدیقۃ شاید پہلی مرتبہ آیا ہے، اس کا کہیں پہ لکیر نہیں ہے، لیکن اس کا معنی جو ہوتا ہے باغ، یعنی باغ جیسے کہتے ہیں نا باغ باغیچہ، تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حل کا معنی کیا، ذالکہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اور گرسن کا معنی ہوتا ہے پودا، تو کیا وہ پودا من الحدیقۃ، تو یہاں پر میں نے کہا مین کے بارے میں سیکھیں گے، تو مین کا معنی یہ اضافت منیہ ہے، جس کی وجہ سے اس کا معنی ہوگا کا، یعنی اس کا ایک معنی ہوتا ہے کا، تو اس میں حدیقتی پر آیا ہے، تو حدیقتی کا معنی ہوتا ہے باغ، تو ان دونوں کو اگر ملا کے کہیں گے تو باغ کا ہے، اس طرح ترجمہ ہو جائے گا۔ تو پورے لفظ کا ترجمہ ہوگا کیا وہ پودا باغ کا ہے، کیا وہ پودا باغ کا ہے۔ آگے لکھا ہے نعام، چونکہ حل ہے تو اس کا جواب بھی ہونا چاہیے نا، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، اور اس کا ہاں یا نا میں جواب بھی دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر نعام استعمال ہو رہا ہے، یعنی ہاں، تو نعام ذالک الغرس من الحدیقۃ، ہاں وہ کنڈا باغ کا ہے، ہاں وہ کنڈا باغ کا ہے۔
نعم ذالک الغرس، ہاں وہ پودا، من الحدیقتی باغ کا ہے۔ یہاں من کا ترجمہ ہم کا لاتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ من جو ہے من اضافت منیہ ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ والی صورت بن رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کا کے کی کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا لمن الحدیقۃ، لمن الحدیقۃ، لمن اس کا معنی ہوتا ہے کس کا، اور حدیقۃ کا معنی ہم نے اوپر پڑھے کہ باغ ہوتا ہے، تو گویا کہ ترجمہ ہو جائے گا باغ کس کا ہے، باغ کس کا ہے۔ آگے لکھا الحدیقۃ لذالک الرجل وہو علی الکرسی، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا باغ اس آدمی کا ہے اور وہ کرسی پر، اور یہاں پر کرسی پر ہے ہوگا ترجمہ، لیکن چونکہ اس کے اندر اشارہ دیا جا رہا ہے اور ہم تصویر میں دیکھے تھے وہ کرسی پر بیٹھا ہے، تو ایک یہاں پر ہم بیٹھنے کا بھی ایک ترجمہ لگا لیں گے جو پوشیدہ ہوگا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں عموماً براکٹ میں لکھنے کو کہتے ہیں کہ سائڈ دونوں سائڈ سے گھیراؤ کر کے بیچ میں لکھ لیتے، اس سے مراد یہ ہے کہ گویا کہ بیٹھا ہے تو کرسی پر بیٹھا ہے اس طرح۔ ٹھیک ہے، یہاں پر حالانکہ بیٹھنے کا لفظ جو ہے جلسن یہ نہیں آیا ہے، مگر پھر بھی یہاں پر ایک پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا پورا یہ الحدیقۃ لذالک الرجل وہو علی الکرسی، تو اس کا پورا معنی ہو جائے باغ اس آدمی کا ہے اور وہ کرسی پر بیٹھا ہے، تو بیٹھے کو جو لفظ بیٹھنا ہے بیٹھا، تو اس کو ہم گھیراؤ کر کے لکھ لیں گے۔ آگے لکھا فی الحدیقۃ زہر وفاکہۃ ایضا، تو ایضا جو ہے یہ سبق نمبر 7 میں گزرا تھا، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے بھی، اور فاکہۃ یہ شاید پہلی مرتبہ آیا ہے، اس کے نیچے لکیر نہیں ہے مگر یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، تو اس پورے لفظ کا ترجمہ ہوگا باغ میں پھول اور میوہ بھی ہے، تو فاکہۃ اس کا معنی ہوگا میوہ، اور زہرن کا معنی ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں کہ پھول ہوتا ہے، اور الحدیقۃ تو اس کا معنی ہو جائے گا وہی باغ، تو باغ میں پھول اور میوہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اسئلہ ہے، اس کا ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔